کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام نامی رسالے میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی انس صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا۔ کنڈے کا ختم دلایا جاتا ہے، کنڈے کی نیاز دلائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ یہ دلانا جائز ہے؟ اس نام کے ساتھ دلانا جائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنڈے بالکل جائز ہے اور یہ ایصال ثواب کا ایک نام ہے۔ جس طرح 11ویں شریف ایک نام ہے کہ جس میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے، تو اسی طرح کنڈے بھی ایک نام ہے ایصال ثواب کا کہ جس میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس میں لفظ کنڈے یہ اس طور پر استعمال رائج ہے کہ پہلے زمانوں میں کیونکہ اتنے زیادہ برتن نہیں ہوتے تھے مخصوص طرح کے، تو عام طور پر مٹی وغیرہ کے برتن ہی استعمال ہوتے تھے، تو انہی میں یہ چیز جو تھی وہ نیاز وغیرہ کھانا وغیرہ رکھا جاتا تھا، تو اس لیے یہ لفظ کنڈا وہاں استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ صرف امام جعفر صادق نہیں ہے، اعلیٰ حضرت رحمہ کی جو سیرت کے اوپر کتاب لکھی ہے اس میں دیگر بھی بزرگوں کے اعتبار سے کنڈے ثابت ہے۔ تو اس زمانوں میں پہلے زمانوں میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا ایصال ثواب کے معنی میں ہی، تو بالکل یہ ایصال ثواب ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس میں اسی نیت سے کنڈے دلائے جاتے ہیں کہ جس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے کہا جائے، اور یہ بزرگان دین سے اس کے واضح طور پر جواز کا ثبوت ہے، جس میں مفتی احمد یارحہ نعیمی علیہ الرحمہ نے واضح طور پر اس کی اجازت عطا فرمائی ہے اور اس کے اوپر کلام بھی کیا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اصل اس کی ایصال ثواب ہے اور اس کا حکم بالکل واضح ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں کوئی حد بندی بھی ہے کہ فلاں دن کرنا ہے فلاں دن نہیں کرنا، اور خاص کر کنڈوں کے حوالے سے کہ اس کا جو نیاز ہے جو بھی پکایا گیا ہے وہ گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے اور اس کے مخصوص شرائط بیان کی جاتی ہیں، تو کیا شریعت نے یا بزرگان دین نے کوئی اس کی یہ شرائط بیان کی ہیں یا نہیں کی؟ جی، جنہوں نے بھی کنڈے کے جواز کا کہا ہے، جن بزرگوں نے بھی، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے، جس طرح دیگر ایصال ثواب کیے جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ فجر کے فوراً بعد ہو یا اندھیرے میں ہو یا گھر سے باہر نہ جائے یا اور اس طرح کی جو اپنے پاس سے نکالی ہوئی شرطیں ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ واضح طور پر جو ہے وہ اس کی تردید کی گئی ہے کتابوں میں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کوئی شرائط نہیں ہے، ایصال ثواب ہے، جیسے دیگر فاتحہ کی جاتی ہیں ایسے ہی اس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ عرس ہوتا کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے جو ہم مناتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عرس کا جو ایک متعارف معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی اللہ کے ولی کے انتقال جس تاریخ کو اسلامی مہینے کے اعتبار سے جس تاریخ کو ہوا ہوتا ہے، تو جب وہ سال پورا ہو جاتا ہے، وہ تاریخ آ جاتی ہے اس مہینے کی، تو ان کو ان کے اہل عقیدت محبت رکھنے والے
وہ ان کے ایصال ثواب کا ایک اہتمام کرتے ہیں، اور عام طور پہ چونکہ اولیاء کرام کے مزارات ہیں تو ان کے مزار پہ ایک اجتماع کی ایک صورت ہوتی ہے. تو یہ اہل عقیدت، اہل سنت و جماعت کے اندر بزرگان دین کے یوم وصال کے دن ایک اجتماعی طور پہ ایصال ثواب کرنے کا، اور انفرادی طور پہ ہر ایک مسلمان اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے انداز میں ایصال ثواب کا ایک اہتمام کرتے ہیں. تو یہ ایک متعارف ایک انداز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو لفظ عرس ہے، یہ عرس کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عرس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے خوشی. ٹھیک. کوئی نعمت ملتی ہے انسان کو تو اس پر جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ عرس استعمال کیا جاتا ہے. اور جو دلہن ہے اس دلہن کو بھی عروس کہا جاتا ہے. تو چونکہ پوری شادی کی تقریب میں جس فرد کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ دولہا اور دلہن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ انہی کے لیے پوری تقریب ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ لفظ عرس اس چیز سے بھی ماخوذ ہے جو حدیث مبارکہ میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے کو، خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ جب قبر میں بندہ مومن رکھا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں من ربو کا، تو وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ اس کا جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر تیسرا سوال جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا اس بندے کو شرف نصیب ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ بندہ مومن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، ھذا ہوا نبینا، کہ یہ تو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں جب وہ قبر کے سوالات جو فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں ان کے کامل طور پہ کامیابی کے ساتھ جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا. وہ پھر فرشتے جو لفظ کہتے ہیں جس کو حدیث مبارکہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس طرح اب تو آرام کر جس طرح دلہن آرام کیا کرتی ہیں. تو چونکہ اللہ والے جو ہیں پوری زندگی ان کی حیات طیبہ شریعت مطہرہ کی پاسداری اور اس پر عمل کرتے ہوئے گزرتی ہے، تو یہ نفوس قدسیہ یہ جب ان کا اختتامی وقت آتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، تو ان کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ان کو دنیا سے جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک گھر سے جس طرح دوسرے گھر میں ایک تشبیہ دیتے ہوئے کہ دلہن جب اپنے میکا چھوڑ کے اپنے سسرال اور شوہر کے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو وہ خوشی خوشی اس کا یہ سفر ہوتا ہے. تو اللہ والے جب اس دنیا کی قید و بند میں جو انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، نفس کی خلاف ورزی کرتے رہے، نفس کی مخالفت کرتے رہے، اور اب وہ سمجھو ایک آزادی کا موقع ہوتا ہے، اب ان کا نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہا ہوتا ہے. تو اب یہ قبر کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کی یہ پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں. تو اللہ والے اس دنیا سے جانے پہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وصال، لقاء، ملاقات یہ ان کی آرزو ہوا کرتی ہے. تو اس لیے یہ ان کے انتقال کا جو دن ہے اگرچہ ہمارے اعتبار سے ہم محروم ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں، جس طرح پہلے زیارت ہو جاتی تھی ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، تو دنیا والے ہم تو محروم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ والا وہ اللہ تعالیٰ کی قرب میں پہنچ رہا ہوتا ہے، اس پہ وہ فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. تو گویا کہ آج ان کے انتقال کا جو دن ہے، قبر میں پہنچنے کی جو گھڑی ہے، حضور کا دیدار کرنا، قبر میں ان کے بارے میں سوالات ہونا، تو ایک ایسا خوشی کا ایک نیک بندے کے لیے تو خوشی کا معاملہ ہے. تو اس بنا پر اولیاء کرام کا جو جس دن انتقال ہوتا ہے تو ایک علماء امت نے اسی طرح یہ عوام میں یہ لفظ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے کہ نم کا نومت العروس، کہ جس طرح دلہن اب سو رہی ہے، آرام کرتی ہے، اس طرح تو بھی آرام کر، اس لفظ کو لے لیا. اور چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے اللہ والے کے لیے تو اس لیے ان کا یوم وصال کو یوم عرس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. عام لوگوں کے انتقال ہوتے ہیں تو اس کو پھر عرس نہیں کہا جاتا، کیونکہ اب وہ
اس کا اور آخرت کا جو بھی معاملہ ہوگا قبر کا، لیکن اولیاء کرام کے بارے میں تو ایک حسن زن یہی ہوتا ہے کہ ان کا آخرت کا معاملہ بہتر ہے، اور یہ اس دار دنیا سے دار آخرت کی پہلی منزل قبر کی طرف جو گئے ہیں تو یہ اس میں خوش ہیں، ٹھیک تو ہے، اس لیے ان کے یوم وصال کو یوم عرس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور فاتحہ کے حوالے سے ابھی مفتی صاحب نے جواب دیا، انس صاحب نے، سوال میسج کے ذریعے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عرس کی تاریخ بھی آگے پیچھے کی جا سکتی ہے؟ گھروں میں جو فاتحہ مناتے ہیں وہ تو چلیں 40واں آگے پیچھے کر دیا، 10واں آگے پیچھے کر دیا، لیکن عرس کے جو کسی بزرگ کے یوم وصال کا وقت ہے، دن ہے، جیسے کہ اس کے حوالے سے اب لفظ عرس کی تعبیر بھی ارشاد فرما رہے ہیں، تو کیا اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں منانے کے اندر؟ دیکھیں، جب ان بزرگ کا حقیقی جو یوم وصال تھا وہ تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ٹھیک تھا، ہے، وہ تو جو ان کا وصال کا وقت عند اللہ تھا وہ تو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب رہا معاملہ ہم سالانہ ان کی یاد منا رہے ہیں، تو اس کے اندر خاص اس دن، اس مہینے کی اس تاریخ کو اگر پیش نظر رکھا جاتا ہے تو یہ ایک یادگار کے اعتبار سے تو یہی طریقہ انسب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی پورے مہینے بھی اگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منائے، اور یہ منایا جا رہا ہوتا ہے، صحیح، صرف 6 رجب ہی کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہو، یہ تو بڑی چھٹی شریف کے نام سے ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ پورا رجب کا مہینہ خواجہ لوگ غریب نواز محافل رحمۃ کرتے اللہ ہیں، علیہ کے عرس کے نام پہ محافل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، 11ویں شریف کیا 11 ربیع الثانی ہی کو ہوتی ہے؟ ہر ماہ ہوتی اس ہے، کو تو بڑی 11ویں شریف کہا جاتا ٹھیک ہے، جو سالانہ ہوتی ہے، ورنہ ہر مہینے 11ویں شریف ہر ہو روز رہی ہی لوگ ہوتی کر رہے ہے، ہوتے ہیں، بلکہ لوگ ویسے بھی 11ویں کے نام پر سبحان وہ اللہ، کوئی سی بھی تاریخ ہو، کوئی سا بھی دن ہو، رکھتے ہیں۔ ماشاء تو عوام کا عمل ہی اس بات کا جواب ہے کہ 11ویں شریف یا کوئی بھی یوم عرس ہے، اس کے لیے جو دن تاریخ متعین ہے، جس دن ان کا یوم وصال ہوا تھا وہی خاص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی اصال ثواب کی یہ محفل یہ کسی بھی دن کسی بھی مہینے سجائی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہے کہ خاص نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خاص کرتا ہے اور خاص اس وقت میں فاتحہ دلاتا ہے تو کیا اس وقت کی برکتیں اس کو حاصل ہوں گی؟ جیسے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عرس آتا ہے تو مخصوص وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک و ہند میں فاتحہ دلاتے ہیں لوگ، 2:26 یا 28 جو بھی اس کا وقت تھا، تو کیا اس کی بھی برکتیں ملیں گی؟ اگرچہ لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ نسبت۔ ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک کا جو نزول ہے، یہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو ہر ماہ رمضان میں لیلۃ القدر آیا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کا مرتبہ ہے۔ تو قرآن پاک ہر لیلۃ القدر کو نازل نہیں ہو رہا ہوتا، صحیح صحیح، وہ نازل ہو چکا، مکمل ہو چکا ہے، اب ایک آیت بھی نہ باقی ہے، ٹھیک ہے، نہ کم ہوئی نہ اب کچھ باقی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکمل ہو چکا ہے، لیکن ایک نسبت ہے وقت کی نسبت کہ ہے، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا تو اس لیلۃ القدر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سبحان تو اللہ، اسی طرح اولیاء کرام کے جو وصال ہوئے ہوتے ہیں جن لمحات میں، تو ان لمحات کی ایک اپنی برکتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے اور ولادت کا جو وقت ہے اس کی اپنی ایک برکتیں ہیں، علماء اس وقت کا انتظار کرتے ہیں اور اس وقت قیام کرتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، تو یہ اولیاء کرام کا ایک معمول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کسی اللہ کے ولی کا انتقال ہوا، اس کا کوئی بھی دن کوئی بھی وقت ہے تو اس وقت کی بھی ایک اپنی برکت ہے، تو اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مفتی انس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کنڈے کا جو ختم ہے جس کے حوالے سے آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا، کیا اس کی منت مانی جا سکتی ہے؟ اور اگر کوئی شخص اس کی منت مان لے تو اب کیا پورا کرنا ضروری ہے؟ اگر طاقت نہ ہو تو کیا کرے اس حوالے سے؟ اصل میں منت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک منت واجبہ اور ایک وہ منت ہوتی ہے کہ جو عرفی ہوتی ہے۔ اور جو منت واجب ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ فرض یا واجب کی جنس میں سے ہو، جیسے نماز، زکوٰۃ، اسی طرح اور فرائض و واجبات میں سے کوئی منت مانگی ہے تو میں سے کہا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، اب نفل جو ہے یہ نماز کی جنس میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح غریبوں کو صدقہ دینے کا کہا تو یہ زکوٰۃ کی جنس میں سے ہے، صحیح تو صحیح، یہ واجب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ عرفی منت، عرفی منت میں یہ جتنے بھی اصال ثواب کی محافل ہیں یا اور بھی ہم کوئی محفل کا اہتمام کر لیتے ہیں، یہ 11ویں شریف ہو، یہ رجب ہو یا چھٹی ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بزرگ کے نام کی نیاز ہم نے دلانی ہے
تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عرفی ہے. کیوں کہ شرع نے اس کو لازم نہیں قرار دیا, نہ ہی اس کے منت ماننے سے یہ واجب ہوئی, نہ ہی اس کو کوئی مسلمان واجب سمجھتا ہے, لیکن یہ عرفاً لوگ منت کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں نے منت ماننی ہوئی تھی. تو ایک نیک کام کے ارادے کو منت کہا جاتا ہے, حقیقی منت نہیں ہے جس کو واجبہ کہا گیا. اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو تو اچھی بات ہے, ایصال ثواب ہے, ایصال ثواب تو ثواب ہی رہے گا. اور ایصال ثواب کا منکر تو ویسے بھی عقائد کی کتابوں میں گمراہ قرار دیا گیا. تو اب ایصال ثواب کی یہ جو محافل ہوتی ہیں, اس میں مستحب ہے کہ کسی بھی دن آپ ایصال ثواب کسی بھی بزرگ کے نام کا کریں گے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں. وہ مستحب اپنے درجے پر برقرار ہے, چاہے اسی دن کر لیں یا اس سے بعد کر لیں یا اس کو منت کے طور پر کر لیں, تو وہ مستحب ہی رہے گا. اور یہی واضح دلیل ہے ہماری کہ ہم 11ویں کو یا رجب کے کنڈوں کو شرعاً واجب نہیں سمجھتے, ہم مستحب ہی کہتے ہیں, اور اس کی منت کو بھی مستحب کہتے ہیں کیونکہ شرع نے اس کو لازم نہیں قرار دیا. ٹھیک ہے جی. حضور سوال ایک اور فاتحہ سے متعلق ہے کہ 40ویں کے ختم پر 7 کھانے بنا کے سورج نکلنے سے پہلے روح کو ودا کرنا کیسا ہے؟ یعنی اس کو پہنچا دینا, یہ کوئی ہے ایسا شرائط کہ 40واں ہو اور 7 کھانے بھی بنائے جائیں اور سورج نکلنے سے پہلے پہنچا دیا جائے اس کا ثواب وغیرہ جو بھی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ایصال ثواب یہ بھی عام جو مرحومین کو کیا جاتا ہے, اس کا بھی کوئی خاص وقت شرع نے مقرر نہیں کیا. اور یہ کوئی اپنے طور پر کر لیتا ہے تو یہ اس کی اپنی ایک خود ساختہ بات ہے. اس کا شریعت کے اعتبار سے یا اہل سنت کے اوپر تو کوئی اس کا جو ہے نا وہ آئے گا نہیں الزام. ٹھیک ہے, ایسا کوئی شرط اس کے اندر موجود نہیں ہے. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فاتحہ کا طریقہ, ایصال ثواب کا طریقہ بتا دیجیے. اکثر لوگ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے بولتے فاتحہ ہو گئی, کیا یہ درست ہے؟ جی حضور, کتنے پہ ہو جاتی ہے یا کچھ اور بھی پڑھنا ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک تو سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے. جتنی انسان کی طاقت ہے اتنا قرآن پڑھے. تو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. یہ بھی فاتحہ کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک معروف طریقہ کار یہ ہے کہ چاروں قل پڑھے جاتے ہیں, آیت الکرسی بھی پڑھ لی جاتی ہے, سورہ حشر کی آخری 3 آیات بھی پڑھ لی جاتی ہے, اور اسی طرح سورہ فاتحہ الف لام سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات پڑھی جاتی ہیں, اور مختلف جگہوں کی کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں. اس کا ایک آسان طریقہ سمجھنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے نا فاتحہ کا طریقہ, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ صورتیں لکھی ہیں جو عام طور پہ فاتحہ کے اندر معروف پڑھنے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھ لیں. ورنہ اگر کوئی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اتنا عمل بھی فاتحہ کے لیے بالکل ویلڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی صرف سورہ اخلاص پڑھ کر ہی اس کا ثواب پہنچا رہا ہے تب بھی یہ ایصال ثواب ہے. سورہ کوثر پڑھ کے اس کا ایصال ثواب کر دیتا ہے تو یہ بھی فاتحہ ہی ہے. فاتحہ تو پڑھی نہیں اس نے. فاتحہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا مخصوص یعنی نہیں ہے. نام ختم کا نام فاتحہ بن کو گیا ایک نام ہو گیا نیاز کا. جیسے ویسے کوئی چیز خرید کر بانٹ دیتا ہے تو وہ بھی وہ کہتا ہے میں نے فاتحہ دلائی, حالانکہ پڑھا کچھ بھی نہیں اس نے. فاتحہ کا ایک جو معنی اب ہمارے عرف میں ہے وہ نیاز کے لیے بھی فاتحہ کی چیز ہے, یعنی نیاز کی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ نیاز کی کے لیے کوئی خاص صورتوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. بس ایک نارملی سورہ فاتحہ پڑھنے میں اس میں آ رہی ہوتی ہے تو اس لیے لفظ فاتحہ اس میں سے لے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور طریقہ اگر مکمل طور پر جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کی کتاب خرید لیجئے, نماز کے احکام. اس کے اندر 12 رسائل موجود ہیں. ان میں ایک رسالہ جو ہے وہ فاتحہ کا طریقہ نامی رسالہ اس کتاب میں موجود ہے. آپ چاہیں تو اس رسالے کو الگ سے بھی خرید سکتے ہیں, الگ سے بھی دستیاب ہے, چند روپے اس کا ہدیہ ہوگا. اور آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے www.dawatislami.net اس ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے, ہمارا جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے کے حوالے سے, اور دارالافتاء اہل سنت کے دیگر فتاوی جات ہیں, دیگر سروسز ہیں, ان کے حوالے سے ایک اپلیکیشن بھی تیار کی گئی ہے, دارالافتاء اہل سنت. دعوت اسلامی ایپس میں آپ اگر جائیں گے پلے اسٹور پر یا دوسرے اسٹورز کے اوپر تو آپ کو یہ اپلیکیشن مل جائے گی. وہاں بھی بک لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے, یہ رسالہ موجود ہے, وہاں سے بھی آپ اس کو حاصل
کر سکتے ہیں. مختلف ذرائع سے اس رسالے کو لیا جا سکتا ہے, پڑھا جا سکتا ہے, بلکہ چاہیے کہ ایصال ثواب ہی کے موضوع پر یہ رسالہ ہے تو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس کو لوگوں میں تقسیم بھی کیجیے, بانٹیے بھی. اچھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب حاصل ہوگا. ایک اور قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں مفتی انس صاحب کے لیے. عرس جانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں عرس میں جانا چاہیے کہ نہیں. جواب تو واضح ہے لیکن آپ بھی ارشاد فرما دیں. جی, عرس میں جانا بالکل درست ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ جس وقت بزرگ کا دنیا سے پردہ ہوا ہوتا ہے اسی دن اس کا اپنے زائرین کی طرف ایک خاص توجہ ہوتی ہے, تو اس اعتبار سے اس دن جانا تو بہتر ہے, لیکن عورتوں کا جانا یہ منع ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہاں کوئی غیر شرعی بھی حرکت ہوتی ہو تو اس میں بس حاضری دے کر واپس آ جائے, اس میں شریک ہونے سے بچے. ٹھیک ہے. تو حضور آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ عرس کے جواز کے اوپر بھی ہم نے سنا ساری باتیں ہیں, جو بھی علماء اہل سنت نے, ہمارے بزرگان دین نے عرس کے حوالے سے بیان فرمایا, اس میں کیا چیزیں ہیں, عرس پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ ڈھول تماشے جو بعض جگہوں پر نظر آتے ہیں یا عورتیں چلی جاتی ہیں, ایسی چیزیں کیا بیان کی گئی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی عرس کا تصور پیش کیا گیا ہے؟ تھوڑی اس کی اگر وضاحت فرما دیں تاکہ جو غلط فہمی ہے وہ بھی دور ہو جائے. اصل میں مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ حضرت عمر فاروق کے ذکر سے اپنی مجالس کو رونق دو, اس کا ذکر کرو. اور امام سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ ان دونوں کی طرف ایک قول منسوب ہے, ان دا ذکر صالحین تتنزل رحمہ, کہ صالحین کا ذکر کرتے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل یہ ہوتا ہے کہ جس ہستی کا عرس ہوتا ہے اصل میں ان کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے اور لوگوں میں یہ ترغیب دلائی جائے کہ آپ بھی یہ نیک اعمال کر کر یہ مقام و مرتبہ پا سکتے ہیں. صحیح. یہی علت ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ولی کے مزار کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت دی تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں کہ ہم بھی نیک کام کریں. سبحان اللہ. تو عرس کا اصل مقصد یہی تھا کہ اس صاحب مزار کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے, لوگوں کو ترغیب دی جائے, پھر اس میں ذکر ہو, اللہ کا ذکر ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی ہو, اور کسی اچھے سے مبلغ کا بیان ہو کہ جو مزید عصر حاضر کے لوگوں کو سامنے رکھ کر ان بزرگان دین کی سیرتوں کو بیان کر کر یہ ثابت کرے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہماری ہی طرح تھی اور انہوں نے اپنے رب کو راضی کر کر یہ مقام و مرتبہ پایا ہے. لہٰذا صرف ان کو ایک کہانیوں کی تک سمجھ لیں, ہم کے پاس یہ کتابوں تک ہی ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ موجودہ دور میں ایسے لوگ نہیں پائے جا سکتے, یہ نہیں ہے. یہ آج بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کریں گے تو آنے والی ہو سکتا ہے نسلیں ہمیں بھی اسی طرح یاد کریں. ٹھیک ہے. باقی جو خرافات کئی اگر بعض جگہوں پر نظر آتی بھی ہیں تو شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور بزرگان دین سے ایسی کوئی بات منقول بھی نہیں ہے. حضور ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مکروہ اوقات, فجر کے بعد کا وقت, ضحفہ کبریٰ کا یا عصر سے مغرب سے پہلے کا, کیا ان اوقات میں فاتحہ دلائی جائے تو فاتحہ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں گی اور دیگر معاملات ہوں گے. اوقات مکروہہ جو ہیں ان میں بہتر ہے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی کراہت ناجائز درجے تک کا کوئی حکم نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں نہ کریں. اور عام طور پہ ہمارے ہاں ایک جو طریقہ چل رہا ہے اس کے اندر فاتحہ بہت زیادہ مغرب کے وقت کے قریب جا پہلے ہی ہوتی ہے. کہیں ظہر کے بعد قرآن خوانی ہوگی, مغرب کے بعد عصر کے بعد نعت خوانی ہوگی, اور مغرب سے پہلے جو ہے وہ فاتحہ ہوگی, اور مغرب کے بعد جو ہے وہ لنگر شریف کا اہتمام ہوگا. تو اب اس کے اندر جو عام طور پہ فاتحہ کا جو وقت جو عملاً لوگوں میں ہمارے ہاں جو باب المدینہ کا تو جو انداز ہے وہ تقریباً مغرب کے قریب جا کے فاتحہ ہو رہی ہوتی ہے. عصر کے بعد سے شروع ہوتی ہے, کہیں مغرب تک جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ مغرب سے 20 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. تو فاتحہ میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ قرآن ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن کے لیے بہتر ہے کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھے, لیکن پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کسی قسم کی کراہت تحریمی بلکہ کراہت تنزیہی تک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ نہ پڑھے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا حکم میں نے عرض کر دیا. تو اہتمام کریں کہ مکروہ وقت سے پہلے ایک کام فاتحہ بہتر ہے.
کر لی جائے. تو بہتر عمل کو بہتر وقت میں ہی ضروری نہیں کہ کیا جائے. آخری وقت میں ہی ہو, تو پہلے بھی آخری وقت فاتحہ میں پڑھی جا ضروری سکتی نہیں ہے, اس کو پہلے بھی لیا جا بعد سکتا میں ہے. دعا مانگ لی جائے. بعد میں بھلے وہ 20 منٹ آگے کے ان میں دعا و دیگر ذکر و اذکار ہو جائے, لیکن قرآن پاک پڑھنے کا جو عمل ہے وہ مکروہ وقت سے پہلے ہو. ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ اور عرض کر دوں, اگر کوئی مکروہ وقت میں بھی پڑھ لے تب بھی فاتحہ ہو جاتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کراہت نہیں ہے. بہتر عمل یہ ہے کہ مکروہ وقت میں قرآن نہ پڑھے. ٹھیک ہے. تو فاتحہ میں قرآن پاک کی صورتیں منتخب مقامات سے پڑھی جاتی ہیں, تو اس لیے دونوں صورتیں میں نے عرض کر دی ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. ایک کال چلا دیجیے. بلال حسن جنگ پنجاب سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آنکھ سے مطلقاً پانی آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, یا صرف جو دکھتی آنکھ سے پانی آتا ہے؟ کیا جمائی وغیرہ آنے سے جو آنکھ سے پانی نکال آتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس مسئلے کی اس سے ہماری رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ. جی حضور. آنکھ سے پانی آنے کے مختلف اسباب دو ایک تو انہوں نے ہی بیان کر دیا کہ بسا اوقات نیند کا غلبہ ہو اور جماہی آ رہی ہو تو آنکھوں سے پانی آ جاتے ہیں. بائک چلا رہے ہوتے ہیں, سردی کا وقت ہوتا ہے تو صبح کے وقت میں بھی آنکھوں سے پانی آ جاتے ہیں, قطرے آ جاتے ہیں, تو یہ ناپاک نہیں ہوتے, ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. یا پیاز کاٹی جا رہی ہوتی ہے, یا مرچیں یا کوئی کچرا آنکھوں میں پڑ گیا اس سے بھی پانی نکل آتا ہے, تو یہ ناپاک نہیں ہے. ناپاک وہ قطرہ ہوتا ہے کہ جو آشوب چشم, آنکھوں میں جو مرض پیدا ہو جاتا ہے آشوب چشم, جس سے آنکھیں سوج جاتی ہیں اور ریڈش آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے, تو یہ باقاعدہ کچھ دن تک یہ مرض آدمی کو تھوڑا مبتلا رکھتا ہے. تو اس میں جو آنکھوں سے قطرے نکلتے ہیں آشوب چشم کی وجہ سے, وہ ناپاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نابینا افراد کو بھی کبھی ان کے آنکھوں سے وہ کیچڑ ٹائپ کی چیز نکلتی ہے, تو اس کو بھی علماء نے ناپاک بتایا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بیماری کی وجہ سے, چونکہ آنکھوں سے بیماری کی وجہ سے جو قطرے آئیں گے, تو وہ چونکہ خون یا پیپ یا اسی طرح انفیکشن کی وجہ سے وہ قطرے آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ناپاکی کا حکم بیان کیا گیا ہے. تو عام طور پہ عوام اس حوالے سے بالکل لاپرواہی کرتی ہے. آشوب چشم جس کو ہو جائے وہ نماز پڑھنے والا شخص بھی بالکل توجہ نہیں دیتے, یہی آستین سے اپنے آنسو صاف کر لیں گے, دامن سے صاف کر لیں گے, رومال سے صاف کر لیں گے, اور اس کو مطلب بالکل نارمل ہی سمجھتے ہیں, حالانکہ اس کے ناپاکی کا حکم بیان کیا گیا ہے. تو اس کے لیے الگ سے کوئی ٹیشو پیپر رکھ لیں. رومال اگر رکھا ہے تو رومال کو اگرچہ اس سے صاف کر لیا, لیکن اس رومال کو بعد میں پاک بھی کیا جائے. آستین سے صاف کر لیں گے, دامن سے صاف کر لیں گے, تو پھر ان کو بھی پاک کیا جائے. تو اب اس طرح آستین اور یہ دامن, کپڑے وغیرہ, چادر, ان کے بجائے مہذب طریقہ یہی ہے کہ کوئی ٹیشو پیپر یا کوئی رومال, کوئی قطرن کپڑا, اس سے صاف کر کے اس کو پھینکتے رہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ کہ آسانی بھی رہے گی اور پاکی ناپاکی کے مسائل بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. ایک اور کال چلائیے مفتی انس صاحب کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ سامان خریدنے کے لیے مجھے پیسے ملے تھے, تو وہ سامان 30,000 کا تھا, تو وہ 27,000 یا 25,000 کا ملا ہے, تو وہ بقایا پیسے میں رکھ لوں گا, تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی حضور, کسی نے دیے ہوں گے پیسے ان کو؟ جی شرعی طور پر تو ایسا جائز نہیں ہے. کسی نے پیسے دیے کہ وکالت کے طور پر کہ میری طرف سے تم جا کر یہ چیز لے آؤ, تو عام طور پر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے دارالفتاء میں, تو یہ کسی کا وکیل بن کر وہ چیز خریدتا ہے, اور دکاندار اس کے بھی ہاف کے اوپر بعض دفعہ اس کو وہ چیز سستی دے دیتا ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید میرا حق ہے. صحیح. یا بعض دفعہ وہ موٹر سائیکل کے اوپر جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیٹرول بھی خرچ ہوا ہے اور میرا محنت بھی لگی ہے, ٹائم بھی صرف ہوا ہے, تو شاید یہ میرا حق ہے. تو شرعی طور پر یہ اس کا حق نہیں ہے, کیونکہ نہ تو یہ بے کے عوض اسے مل رہا ہے, نہ اس کو اجارے کے طور پر مل رہا ہے. یہ صرف ایک مسلمان کی خیر خواہی کے طور پر یہ وہ کام کر رہا ہے, اس کے اوپر اس کو ثواب ملے گا. جیسے میں کسی کو کہہ دوں کہ یار یہ چیز پکڑنا سامنے سے, اب میں نے اس کو پیسے دیے اور اس نے وہ سامنے سے چیز مجھے لا کر دے دی, تو اس نے ایک اچھا کام کیا, ایک مسلمان کی مدد کی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ اگر وہ پیسے رکھتا ہے تو یہ بغیر کسی عوض کے ہے کہ نہ یہ خرید و فروخت میں نے اس سے کی ہے, نہ میں نے اس کو اجارے پہ رکھا ہے. تو یہ شرعی طور پر بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کی طرف سے کوئی کتاب خریدنے جائیں, کوئی بھی چیز خریدنے جائیں, تو دکاندار اگرچہ ہمارے ہی بہاف کے اوپر وہ چیز ہمیں سستی دے دے,
تب بھی ہم اس میں سے کوئی پیسہ نہیں رکھ سکتے. وہ جتنے کی چیز آئے گی وہ ساری کی سارے بقیہ پیسے اس کو واپس کرنے پڑیں گے جس نے ہم سے یہ چیز منگوائی ہے. ٹھیک ہے، اس کو واپس کرنے پڑیں گے، پیسے نہیں رکھ سکتے. اور اگر پیسے لینا چاہیں، یعنی آپ نے جو صورت بیان فرمائی وکالت کی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ ملے، کمیشن ملے، تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ کیا اس کا کوئی عوض لیا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی صورت ہے؟ ہاں بالکل، وہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو کہے کہ یہ آپ چیز لے آئیں، اس چیز لانے کے اوپر میں آپ کو 10 روپے اجرت دوں گا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ صورت درست ہو سکتی ہے. لیکن عمومی طور پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی کے ساتھ ایک پیار محبت ہوتی ہے تو وہ اس پیار محبت کے بہاف پر اسے چیزیں لے دے رہے ہوتے ہیں. اگر ان سے یہ کہا جائے کہ میں اس کی اجرت بھی لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ مناسب نہ لگے. تو وہ موقع محل دیکھ کر ہی ہے کہ اگر یہ کام ہی ایسا کرتا ہے اور اس کے اوپر اچھا خاصا ٹائم ضائع ہوگا اور اس کے لیے محنت لگے گی تو اس میں یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور میرا اس کے اوپر ٹائم صرف ہوگا، اس کے اوپر آپ مجھے اجرت دے دیں گے تو میرے لیے آسانی ہوگی. تو اس طور پر اگر موقع محل دے کر کرے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اپنے دوستوں سے ایسی بات کرے گا تو وہ ہو سکتا ہے وہ مناسب نہ رہے. ٹھیک ہے جی، آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا مرض ہے کہ ماں اپنے بچے کو کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی؟ جی حضور، انس بھائی، ماں کتنے عرصے تک بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ اصل میں بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کے لیے تو 2 سال کی مدت مقرر ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، تو اتنے ہی عرصے میں دودھ پلا سکتی ہے. البتہ حرمت کے اعتبار سے 2.5 سال کا ایک لیا گیا مسئلہ ایک الگ طور پر، ورنہ شرعی طور پر تو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. 2 سال کے بعد وہ دودھ پلانا شرعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو حرمت جو رضاعت کا حکم ہے وہ آپ نے فرمایا کہ 2.5 سال تک اس کا حکم ہو سکتا ہے. اگر اس عرصے میں پیے گا تو وہ احکام ثابت ہو جائیں گے. سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.